اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری سے دریافت کیا تو آپ نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مٹی کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے صاف ظاہر تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 836۔ ابن شہاب زہری نے ہند بنت حارث سے حدیث بیان کی کہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو سلام کے ختم ہوتے ہی عورتیں کھڑی ہو جاتی باہر آنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اور پورا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ٹھہر جاتے تھے کہ عورتیں جلدی چلی جائیں اور مرد نماز سے فارغ ہو کر ان کو نہ پائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 837۔ معمر بن راشد نے زہری سے خبر دی، انہیں محمود بن ربی انصاری نے، انہیں عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 838۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی، کہا کہ مجھے محمود بن ربی نے خبر دی، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح یاد ہیں، اور آپ کا میرے گھر کے ڈول سے کلی کرنا بھی یاد ہے جو آپ نے میرے منہ میں ڈالی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 839۔ حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنی قوم بنی سالم کی امامت کیا کرتا تھا، میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میری آنکھ خراب ہو گئی ہے اور برسات میں پانی سے بھرے ہوئے نالے میری اور میری قوم کی مسجد کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مکان پر تشریف لا کر کسی ایک جگہ نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اسے اپنی نماز کے لیے مقرر کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ صبح کو جب دن چڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں نے دے دی۔ آپ بیٹھے نہیں بلکہ پوچھا کہ گھر کے کس حصے میں نماز پڑھوانا چاہتے ہو؟ ایک جگہ کی طرف جسے میں نے نماز پڑھنے کے لیے پسند کیا تھا اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی، پھر آپ نے سلام پھیرا اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 840۔